السلام علیکم جماعت اختم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے آپ کی اردو کی کتاب سورج مکھی کے صفحہ نمبر 105 پر جو سبق ہے رائٹ برادران، اس کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے اس کو سمجھا ہوگا اور یہاں تک اس صفحے پر جتنا سبق ہے وہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ اس سے آگے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا یہ شوق اتنا بڑھ گیا کہ 1900 میں دونوں بھائی بغیر انجن والا ایک بڑا سا گلائڈر بنانے اور اس کے ذریعے پرواز کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب گلائڈر کیا ہے؟ یہ جہاز کی شکل کا ایک چیز ہے جو کہ اس کی تصویر بھی پچھلے صفحے پہ بنی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ اس جو شکل کی یہ چیز ہے اڑنے والی، اس کو گلائڈر کہا جاتا ہے۔ جہاز کی ایجاد سے پہلے انہوں نے یہ گلائڈر بنایا۔ گلائڈر خود تو اڑ نہیں سکتا، لہٰذا یہ دونوں بھائی اسے سمندر کے کنارے ایک پہاڑی پر لے جاتے اور باری باری اس میں بیٹھ کر پہاڑی سے پھسلا کرتے۔ گلائڈر آہستہ آہستہ ساحل کی نرم ریت پر اتر جاتا اور وہ گرنے یا چوٹ کھانے سے محفوظ رہتے۔ وہ کل 4 مرتبہ گلائڈر میں پرواز کرنے اور محفوظ طریقے سے زمین میں اترنے میں کامیاب ہوئے۔ اس تجربے نے ان کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ ایک ایسا انجن بنانے میں مصروف ہو گئے کہ جس کو گلائڈر میں لگا کر پرواز کرنے کا کام لیا جا سکے، یعنی اس کو بہترین شکل دینے کے لیے انجن بنانے لگے۔ مسلسل کوششوں کے بعد وہ ایک ایسا انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے جو چھوٹا اور ہلکا ہونے کے علاوہ خاصا طاقتور بھی تھا۔ یہ انجن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایک بڑے سے گلائڈر میں نصب کیا۔ نصب کرنے کا مطلب ہوتا ہے لگانا، اور اسے کٹی ہاک کے مقام پر لے گئے۔ کٹی ہاک ایک شہر کا نام ہے جو ساحل سمندر پر واقع ایک چھوٹا سا مقام ہے۔ ساحل سمندر ہوتا ہے، سمندر کے کنارے کو ساحل کہا جاتا ہے، یعنی سمندر کے نزدیک ایک چھوٹا سا مقام ہے کٹی ہاک۔ وہ اس گلائڈر کو وہاں لے گئے اور یہ کٹی ہاک ریاستہائے متحدہ امریکہ میں، یعنی امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس کے شمال مشرق میں ایک آبنائے پر واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں یہ دونوں بھائی برسوں سے گلائڈر اڑانے کی مشق کر رہے تھے۔ الغرض جب انجن لگا ہوا ہوائی جہاز تیار ہو گیا تو وہ اسے پہاڑ پر لے گئے اور لکڑی کے 2 پھٹوں یا تختوں پر رکھ دیا تاکہ وقت ضرورت اسے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے گرا سکے۔ اس وقت تک رن وے وغیرہ کا کوئی تصور تھا نہیں۔ رن وے کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، جہاز اڑنے سے پہلے جس راستے پر چلتا ہے اس کو رن وے کہا جاتا ہے۔ یعنی جب جہاز نہیں تھا تو رن وے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، بس ہوائی جہاز کو اسی ترکیب سے اڑایا جا سکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا خیال تھا کہ جب وہ ایک بار ہوا میں معلق ہو جائے گا، یعنی ہوا میں اڑنے لگے گا، تو خود ہی اپنی انجن کی مدد سے پرواز کرنے لگے گا۔ اب رائٹ برادران کا ہوائی جہاز پہاڑی کے اوپر تھا اور اپنی پہلی پرواز کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن سوال اتنا تھا کہ دونوں بھائیوں میں سے پہلے پرواز پر کون جائے۔ لہٰذا طے یہ ہوا کہ آپس میں ٹاس کر لیا جائے۔ ٹاس کیا گیا اور ولبر رائٹ یعنی بڑا بھائی جیت گیا۔ وعدے کے مطابق وہ پہلے ہوائی جہاز پر سوار ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ جیسے ہی ہوائی جہاز کو نیچے دھکیلا گیا وہ پرواز کیے بغیر ریت پر آ رہا، یعنی انجن نے کام نہ کیا، جس سے انجن بھی ٹوٹ گیا اور جہاز کے لمبے چوڑے ونگز انگلش کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پر، جہاز کے لمبے چوڑے پروں کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا۔ بس خیر یہ ہوئی کہ ولبر کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد تک دونوں بھائی اپنے ہوائی جہاز کی مرمت میں مصروف رہے اور اسے ٹھیک ٹھاک کر کے ایک بار پھر اسی پہاڑی پر پہنچے جو کٹی ہاک کے ساحلی مقام پر واقع تھی۔ اب باری تھی چھوٹے بھائی آرول کی۔ انجن سٹارٹ کیا گیا، ولبر نے جہاز کو دھکا دیا، وہ ہوا میں آیا اور دونوں بھائیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جن میں بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ ان کا جہاز ہوا میں بلند ہوا اور ولبر کے سر سے بھی اوپر پرواز کرتا ہوا آرام سے ریت پر اتر گیا۔ حالانکہ یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ تک ہوا میں جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، لیکن ایجادات کی دنیا میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور 16 دسمبر 1903 کے اس واقعے سے ایجادات کی تاریخ کا ایک نیا باب بھی شروع ہوتا ہے۔
1910 میں دونوں بھائیوں نے ڈیٹن کے مقام پر، یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے، ڈیٹن کے مقام پر ہوائی جہاز بنانے کا ایک کارخانہ تعمیر کیا، جہاں وہ ہر مہینے 2 جہاز تیار کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک مہینے میں 2 جہاز بنا لیتے تھے۔ اس کے 2 سال بعد ویلبر ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 مئی 1912 کو انتقال کر گیا، جبکہ چھوٹے بھائی آرویل کا انتقال 30 جنوری 1948 1948 کو ہوا۔ یہ سبق پروفیسر حشمت اللہ لودھی نے لکھا ہے، یہ اس کے مصنف ہیں۔ یہ آج کا سبق ہے، اس میں سے بھی مشکل الفاظ کو آپ نے مشق کرنی ہے، املا لکھنی ہے اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم آگے پھر اگلے لیکچر میں اس کی مشق کریں گے۔